السلام علیکم دوستوں، آج جس ٹاپک میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے پروازی نسخہ۔ تو باقی جو میری ویڈیوز ریگولر آ رہی ہیں ان میں کبوتروں کی رکھنے کا طریقہ، ان کو سنبھالنے کا احتیاط، کبوتروں کی پہچان کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ آج آپ کو ایک پروازی نسخہ بھی بتایا جائے۔ اگر آپ شوقین ہیں تو اس چیز کو استعمال کریں اور اپنے کبوتروں کی پرواز کا مزہ لیں۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی نسخہ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے کبوتروں میں پروازی حص ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک کبوتر اڑنے والا نہیں ہے اور آپ نسخہ لگائیں اور پھر کہیں کہ نسخہ نہیں ٹھیک۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبوتروں کو کم از کم 10 سے 15 پھرتیں لگی ہوئی ہوں۔ پہلے آپ کبوتروں کو ریگولر اڑائیں، جب وہ کبوتر 5-6 گھنٹے کرنے لگ جائیں، 10-11 کرنے لگ جائیں، پھر آپ ان کو ایک دن کی ریسٹ دیں، چاہے کوئی بھی موسم ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کبوتروں کو کچھ نہ کچھ آپ نے اس کو اندر سے طاقت والی چیزیں دی ہوئی ہوں، بادام ہو گئے، دیسی گھی ہو گیا، یا اس طرح کی جتنی بھی اچھی خوراکیں ہیں وہ آپ نے دی ہوئی ہوں۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے، آتے ہیں اپنے پروازی ٹاپک پہ۔ تو پروازی جو نسخہ ہے اس میں جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ تو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو یہ ویڈیو بنا کے ساتھ ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کوئی بھی سوال باقی نہ رہے۔ سب سے پہلے آپ لیں گے زعفران۔ تو اس میں آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ کسی پنساری کے پاس جائیں اور اس سے صرف تھوڑے سے ایک نسخہ بنانے کے لیے آپ یہ چیز لے سکتے ہیں۔ 10 عدد تنکے، 10 یا 20 یا 30 تنکے لے لیں تاکہ آپ یہ نسخہ بنا لیں۔ اگر آپ کو انشاءاللہ یہ کام دے گا تو آپ مزید بھی پھر آپ اس کے مطابق آپ لے سکتے ہیں چیزیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے زعفران 10 تنکے، 4 عدد کالی مرچیں، اس کے بعد ایک ڈکھنی مرچ ہوتی ہے، ایک کالی مرچ ہے، ایک ڈکھنی مرچ، وہ بھی 4 عدد لینی ہے۔ پستہ جو تلا ہوا نہیں ہوتا، کچا پستہ، یہ نہیں کہ آپ تلا ہوا لے لیں جس کے اوپر نمک وغیرہ لگا ہوا ہے، تو اس کا آپ نے چھلکا اتار لینا، وہ 4 عدد لے لینا ہے۔ اس کے بعد بڑی الائچی ہے، جو کالی الائچی ہوتی ہے، بڑی الائچی، اس کے آپ نے اس کو کھولنا ہے اور اس کے 7 عدد آپ نے دانے لے لینے ہیں۔ اس کے بعد چھٹی چیز جو ہے وہ 4 مغز ہیں، اس کے آپ نے صرف 10 عدد دانے لینے۔ اس کے بعد بادام ہے، باداموں کو 2-3 گھنٹے آپ بھگو دیں اور اس کے آپ کو 5 عدد بھیگے ہوئے بادام چاہیے ہوں گے۔ یہ تو ہوگی دیسی چیزیں جو کبوتر کو، جب آپ ایک میڈیکل کی چیز استعمال کر رہے ہو، جو میں نیچے گولیاں بتانے والا ہوں، ان کا توڑ بھی ہے، ان کو طاقت بھی دے گا، اور جب کبوتر اڑیں گے تو ان کو اندر سے خوراک کی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ اس حساب سے مطلب ان کا آپس میں سسٹم کیا گیا کہ صرف میڈیکل بھی نہیں ہے اور صرف دیسی بھی نہیں ہے، دونوں چیزوں کو ایک خاص مقدار سے استعمال کیا گیا۔ تو اس کے بعد جو گولیاں لینی ہیں آپ نے، وہ آپ کو میڈیکل سٹور سے ملیں گی، سربیکس زیڈ، یہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے اور اردو میں یہ 1 عدد لینی ہے۔ ڈیکسا جو ہے وہ 1 عدد لینا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دوائیاں میڈیکل سٹور سے یہ گولیاں نہ ملیں، تو آپ کسی اور میڈیکل سٹور سے بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ تو میٹھیکوبال طاقت والی ہوتی ہے، یہ بھی 1 عدد لینی ہے۔ موٹی وال 1 عدد۔ اسی طرح آپ نے اس کے ساتھ 1 کپ بکری کا دودھ لے لینا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے جو گولیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں چاروں، وہ چاروں آپ نے کسی ہاون دستے میں، ہاون دستہ صاف ہو، اس کو اس میں ڈال کے کوٹ لینا ہے، اور جب بالکل باریک ہو جائیں پاؤڈر کی طرح تو آپ کسی پلیٹ میں ڈال کے ان کو علیحدہ رکھ لیں۔ اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں جو دیسی میں نے آپ کو بتائی ہیں، بادام ہو گئے، پستہ ہو گئے، کالی مرچ ہوگی، ڈکھنی مرچ ہوگی، بڑی الائچی کے بیج ہوگی، ان سب چیزوں کو آپ نے ایک ایک کر کے پیس لینا، اور اتنا پیسنا ہے کہ بالکل وہ بھی باریک ہو جائیں۔ گولیوں کا پاؤڈر آپ نے علیحدہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد ان ساری چیزوں کو پیسنے کے بعد، یعنی آپ نے گولیاں بھی پیس لیں اور یہ جو دیسی چیزیں ہیں بادام وغیرہ، ان سب کو آپ نے بالکل باریک کر لینا ہے۔ تو جب آپ نے بالکل باریک کر لیا تو اس کے اندر پاؤڈر ڈال لینا ہے اس کا، گولیوں کا، تو پھر آپ نے ان کو مکس کرنا ہے، لیکن آپ نے بالکل باریک، بالکل یعنی ایک پاؤڈر کی طرح ہو جائے۔ اس میں بکری کا دودھ ڈالنا ہے، وہ جو اجزاء بنے گا نا، گولیوں کا پاؤڈر اور باقی جو اجزاء ہے،
دیسی جو چیزیں ہیں ان کا جو وہ پاؤڈر سا بنا گا اس میں کے اندر آپ نے بکری کا دودھ ڈال لینا. جب آپ بکری کا دودھ ڈالیں گے تو وہ صرف 40 cc لینا ہے. ویسے تو ایک پورا کپ آپ نے لیا تھا لیکن آپ کو صرف اس نسخے کے لیے 40 cc دودھ چاہیے ہوگا. تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کے اندر 40 cc دودھ ڈال کے اس کو 15 منٹ کے لیے تھوڑا سا ہلا کے چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ اس کے اندر ان کے جتنا بھی پاؤڈر ہے وہ دودھ کے اندر صحیح بالکل باریک مکس ہو جائے. پھر آپ نے ایک دفعہ نا اس کو ہون دستے کے ساتھ اس کو کوٹ لینا ہے یا اس کو ہلکا ہلکا رگڑ لینا ہے تاکہ اگر کوئی اعضاء موٹا رہ گیا تو وہ بھی بالکل باریک ہو جائے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک باریک کپڑا لینا ہے بالکل باریک, اس میں سے یہ جو آپ کا دودھ اور یہ جتنی بھی اجزاء کا ایک وہ بنا ہوگا نا پاؤڈر, ایک مکسچر سا, اس کو آپ نے کپڑے کے اندر سے گزارنا ہے اور کسی کپ میں آپ نے اس کو ڈال لینا ہے. تو کپڑے کے اندر سے گزارنے کا یہ ہے کہ بالکل اس کے اندر کوئی بھی, جب آپ سرنج کے ساتھ اس کو دیں گے تو کوئی بھی ذرا اس کے اندر اٹکے گا نہیں یا اس کے گلے کے اندر نہیں رکے گا, بلکہ بالکل دودھ کے ساتھ وہ مکس ہو جائے گا. تو جو اجزاء کپڑے کے ساتھ رہ جائیں ان کو آپ نے سائڈ پہ پھینک دینا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے آپ نے یہ جو مکسر سا بنا ہوگا اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ رات کو جو آپ کی روٹین ہے, جیسے آپ دن کو کبوتروں کو دانہ وغیرہ دیتے ہیں, شام کو پانی وغیرہ دیتے ہیں, پھر آپ 8-9 بجے اگر آپ کبوتروں کو پانی دیتے ہیں تاکہ ان کے اندر کو پانی کی کمی نہ رہے, تو یہ ہر ایک انسان کا اپنا اپنا طریقہ ہے. لیکن 11 بجے سے پہلے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو بھی آپ کا طریقہ کار آپ لے کے چل رہے ہیں تو دانہ اتنا کوشش کریں کہ ڈالیں کہ صبح آپ کو پلٹنا نہ پڑے کبوتر کو, یا کبوتروں کو اس طرح سے ان کے نظام کا آپ کا سلسلہ ہو کہ وہ کبوتر اپنا صبح دانہ نہ بچاتے ہوں. تو اس کے یہ بہتر یہ ہے کہ آپ رات کو 8-9 بجے پانی دے دیا کریں تاکہ کبوتروں کے اندر کوئی دانہ وغیرہ رہے تو وہ اس کے پانی کے ساتھ ہضم کر لیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو 11 بجے جو آپ کے اچھے کبوتر ہیں, اچھے کبوتروں سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے 11 سے زیادہ ٹائم کر رہے ہیں, 12 بجے 1 بجے بیٹھ رہے ہیں, ان کو آپ نے 1.5 سے 2 cc دینا ہے. تو یہ مقدار آپ اپنی سمجھ بوجھ سے بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. ہر کبوتر کو آپ مختلف تھوڑا زیادہ تھوڑا کم کر کے بھی لگا سکتے ہیں. تو اچھا کبوتر سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ جو جیٹھ میں 12-1 کرتا ہے وہ کبوتر اچھے ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو نارمل موسم ہے تو تھوڑا اور زیادہ کر لیں. تو آپ نے یہ نسخہ اس کو 1.5 سے 2 cc دے دینا. جب آپ یہ اس کو 1.5 سے 2 cc دیں گے, جو کبوتر آپ کے نہیں اڑتے مطلب 8-9 بجے 10 بجے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو آپ نے اس نسخے کو 2.5 سے 3 cc دینا ہے. تو آپ ایک دفعہ 2.5 سے 3 cc دے کے دیکھ لیں, پھر اس کے حساب سے پھر آپ مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو ایسے کرنا ہے کہ رات کو 11 بجے آپ نے دے دیا اور اس کو آپ نے بند کر دیا کسی مطلب جہاں پہ بھی وہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہوادار جگہ پہ ہو یا ہوا والی جگہ پہ نہ ہو, آپ نے بس نارمل جہاں پہ وہ ہوتا ہے اس کو وہاں پہ بند کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح تقریباً کبوتر اڑانے سے پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے آپ نے کبوتروں کا دانہ پوٹ وغیرہ دیکھنی ہے. اگر اس کے پوٹ میں دانہ ہے تو آپ نے اس کو پلٹ لینا ہے. پلٹنے کے بعد 5 سے 7 cc آپ نے اس کو پانی دے دینا. اگر اس کے اندر دانہ نہیں, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دانہ نہیں ہے, جیٹ ہے, تو پھر تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کبوتر کو پلٹ لیں. دانہ ہے یا نہیں ہے, آپ روٹین سے کبوتروں کو پلٹتے ہیں تو یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے کہ آپ روٹین سے پلٹتے ہیں یا نہیں. اگر آپ کو روٹین سے پلٹ رہے ہیں تو پھر کبوتر کو پلٹ کے ہی صبح 5 cc پانی دیں. اگر آپ نہیں پلٹتے اور دانہ بھی نہیں ہے, یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر دانہ نہیں ہونا چاہیے, تو اس حساب سے پھر آپ اس کبوتر کو ایک دفعہ پلٹ لیں. یا دانہ نہیں ہے تو نہ پلٹیں, 5 سے 7 cc پانی دے کے اس کو چھوڑ دیں اور پھر 1.5 گھنٹے کے بعد آپ اس کبوتر کو اڑا دیں. انشاءاللہ اس سے آپ کے کبوتر بہت اچھی پرواز دیں گے. لیکن اس میں ایک چیز کا فرق آ سکتا ہے کہ اگر آپ کبوتر کو نہیں پلٹ لے اور جس دن آپ یہ نسخہ لگاتے ہیں, آپ میری بات سن کے ان کو دانہ وغیرہ ہونے کی وجہ سے آپ ان کو کبوتر کو پلٹیں گے, تو ہو سکتا ہے آپ کے کبوتر وہ پرواز نہ دیں جو آپ متوقع یا توقع کر رہے ہوں اس نسخے کی وجہ سے. تو اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کے کبوتروں کو ان چیزوں کا عادی ہونا چاہیے کہ وہ ان کو آپ پلٹ کے 3-4 پھرتوں سے اڑا رہے ہوں. تو یہ نسخہ اس حساب سے پھر 1-2 دفعہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی روٹین چینج ہو رہی ہے کبوتروں کی اس نسخے کی وجہ سے, تو آپ 1-2 دفعہ ان کو اس کے مطابق پلٹ کے اڑائیں
پھر 2-3 دن کے بعد پھر آپ اس کو نسخہ لگا کے اڑائیں تو انشاءاللہ یہ پرواز نسخہ بہت زیادہ کام کرے گا اور آپ کو مزہ آئے گا۔ تو جب آپ اس نسخے کو استعمال کریں تو یہ جتنی چیزیں احتیاطیں اور یہ ساری رات کا جو دانہ پانی ہے اور صبح کا پلٹنے کا سارا ان چیزوں کے ساتھ آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو آپ ضرور مجھے نیچے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے پاس اس کا کیا رزلٹ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔